البتہ آپ کی کتب میں امام کے کم سے کم 5 معنی کیے گئے ہیں، بعض میں 4 اور بعض میں 5۔ ان 4 یا 5 معنی کے اندر ایک معنی وہ ہے جو ہم مراد لیتے ہیں، اور لفظ امام ہے، اس کو امام ہی رہنے دیں تو بڑی آسانی کے ساتھ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ امام کے معنی پیشوا اور لیڈر کے ہیں۔ یہ واضح اور بدیہی امر ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین دنیا سے جانے سے پہلے آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا، اور بہت بڑی گیدرنگ کے سامنے اعلان کیا تھا، بڑی پاک اور پاکیزہ اجماع تھا مسلمانوں کا، مومنین کا، حجاج کرام کا، صحابہ عظام کا، بہت بڑا گروہ جو میدان عرفات میں جمع ہوا تھا، وہاں آپ نے ایک اعلان فرمایا تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 بڑی مشہور ہے، اس کے ذیل میں بھی جناب ختمی مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں نے پیش کی تھی۔ اللہ کا ارشاد، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، سب کے سب، اور تفریق نہ کرو۔ بہت تاکید کے ساتھ اللہ نے حکم دیا، اور جناب ختمی مرتبت نے اس کو پیش کیا۔ ایک جملہ آج اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ بخاری شریف نامی جلد انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اور کتاب الفتن میں یہ حدیث ہے۔ حضور نبی کریم نے اپنے مسلمانوں کی، مومنین کی، صحابہ کی کچھ حرکات، کچھ ان کے کام ایسے دیکھ رہے تھے جس کی وجہ سے حضور کو خدشہ تھا کہ یہ امت ڈیوائیڈ ہو جائے گی۔ مدینہ منورہ کے بلند اونچی پہاڑیوں میں سے جو اونچا مقام تھا، آپ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے تھے، صحابہ کرام سے خطاب ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے صحابیوں، حل ترون ما ارا، کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ سب صحابہ کرام نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو قالوا لا، سب نے کہا کہ ہم تو کچھ نہیں دیکھ رہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے تمہارے گھروں کے اوپر گر رہے ہیں، اس طرح جس طرح بارش برستی ہے، بارش کی طرح فتنے تمہارے گھروں پر گر رہے ہیں۔ یہ حضور نے فرمایا کہ تم فتنوں میں مبتلا ہوگے، بہت جلد میں سے دیکھ رہا ہوں، کہ خبردار۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں، اسی چیپٹر کے اندر آپ نے یہ فرمایا، لا ترتدوا بعدی کفارا یضربوا بعضکم رقاب بعض، دیکھو خبردار میرے بعد مرتد نہ ہو جانا ایک دوسرے کی گردن مار کر۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضربوا بعضکم رقاب بعض، تم کفر کی طرف نہ لوٹ جانا ایک دوسرے کی گردن مار کر۔ فرمایا قتال المسلم کفر بلا وجہ،
قتل کرنا کفر ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، کل مسلم اخوہ، سب مسلمان بھائی ہیں، بھائی بن کر رہنا۔ اور اگر کوئی تنازع تمہارے درمیان آ جائے تو اللہ اور رسول کی طرف اپنے جھگڑے کو لے جانا۔ تلوار اس کا حل نہیں، تلوار اس کا علاج نہیں ہے۔ متحد رہو گے تو خوشحال رہو گے، اور اگر تم ڈیوائیڈ ہو گئے تو پھر تمہاری تلوار ایک دوسرے کے خلاف چلے گی۔ چنانچہ الملل والنحل کے اندر علامہ شہرستانی نے لکھا ہے، امت کے اختلافات کی فہرست دی ہے ابتدا میں کہ کس ترتیب کے ساتھ اختلافات رونما ہوئے مسلمانوں میں۔ تو پہلا اختلاف انہوں نے لکھا، علامہ شہرستانی الملل والنحل کے اندر پہلا اختلاف یہ لکھا کہ جناب ختمی مرتبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بستر بیماری پر ہیں، اور وہی بیماری کے جسم میں آپ کا وصال ہوتا ہے۔ یہ جملے کہے، لاؤ میرے پاس تحریر کا سامان کہ میں کچھ لکھ دوں تاکہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضور کے الفاظ بڑے صاف اور واضح تھے۔ حضور کو کچھ آثار ایسے نظر آئے تھے جس کی وجہ سے آپ نے یہ جملے کہے ہیں، لیکن اس کے اوپر حاضرین جو بھی وہاں موجود تھے ان کے درمیان یہ جھگڑا ہونے لگا کہ دیا جائے تحریر کا سامان یا نہ دیا جائے۔ بڑے احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، یہ اس وقت میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہ بتانا ضروری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی کوئی فضول بات نہیں کرتے، بات وہی کرتے ہیں جو اللہ کے فرمان کی تشریح ہوتی ہے، تفسیر ہوتی ہے اور احکام الہی پر مبنی ہوتی ہے۔ تو جو کچھ بھی آپ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے آپ بولتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بستر بیماری پر کہا تھا، لاؤ تحریر کا سامان کچھ لکھ دوں کہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سیدھی سادی بات تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید میں بڑے اچھے طریقے سے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کا رسول جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے وہ روک دیں رک جاؤ۔ کلیئر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور خود فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو اب رسول اکرم بڑا نازک وقت ہے یہ کہہ رہے تھے، لیکن اس کے اوپر تھوڑا بحث ہونے لگی حاضرین کے اندر۔ کوئی کہتا تھا دینا چاہیے، کوئی کہتا تھا نہیں دینا چاہیے، اور ایک صحابی کی نے کہا کہ حضور پر درد کا غلبہ ہے، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یہ جملہ اللہ کی کتاب کافی ہے، بہرحال کہنے والا وہ بزرگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کس نظریے کے تحت انہوں نے کہی، لیکن جو اس کے اوپر ہنگامہ ہوا، بحث مباحثہ ہوا، جھگڑا ہوا، اس کی روشنی میں جب اتنی بات کیوں ہوئی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال رسول اکرم کی طبیعت پہ ناگوار گزرا اور آپ نے کہا تشریف لے جائیے۔ تو
یہ پہلا اختلاف امت لکھا ہے علامہ شہرستانی نے، کیونکہ یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، یہ بڑی بعد میں آئے گا انشاءاللہ۔ صرف بتانا مقصود ہے کہ علامہ شہرستانی نے الملل والنحل میں سب سے پہلا اختلاف امت یہ بیان کیا ہے۔ یہ حقیقت میں اختلاف امت نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف رسول اللہ سے ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ آگے لکھتے جاتے ہیں کہ کون کون سا اختلاف ہوا، اور چلتے چلتے امامت کے موضوع پر اختلاف کو بیان کرتے ہیں کہ امامت کے موضوع پر اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف مسلمانوں کے اندر قتل و غارت کا سبب بنا۔ مسلمان کی تلوار مسلمان کے خلاف نکلی اور جنگیں ہوئیں اور اب تک ہو رہی ہیں۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو بہت امپارٹنٹ تھا ملت اسلامیہ اس جھگڑے کے اوپر، اس مسئلے کے اوپر، مسئلہ امامت کے اوپر ملت کے اندر اختلاف اور جنگیں ہوئیں۔ انہوں نے اس کی اتنی اہمیت بیان کی ہے کہ یہ مسئلہ ملت کے شیرازہ بندی کو بکھیر رہا ہے، اور اس کے اوپر جھگڑا ہوا اور جنگیں ہوئی، مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ تو بس یہ تمہید ہے میرے محترم سامعین و ناظرین کہ یہ مسئلہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، اس کو ذرا سنجیدگی کے ساتھ لینا چاہیے۔ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ حضور نبی کریم کے بعد جب نبوت کا باب ختم ہو چکا ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور قیامت تک رسول اللہ کی امت جائے گی، اور ان کی ہدایت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت مسلمہ کا، ملت مسلمہ کی ہدایت کا کوئی انتظام ہونا چاہیے، اور یہ رسول اکرم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، اور ہدایت کا کیا انتظام، کیا پروگرام پیش کرتے ہیں کہ میرے بعد تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے، اور امور شریعت کے ساتھ اللہ اور قرآن کے، اللہ کے حکم اور میری سنت کے بنیاد پر آپ نے اپنی زندگی کو استوار کرنا ہے۔ بہرحال تو مسئلہ امامت سب سے اہم مسئلہ ہے جس کو ڈیسائیڈ ہونا چاہیے، حل ہونا چاہیے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، میں نے پچھلی تقریر کے اندر یہ بتایا تھا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم کے اندر جو لفظ امام آیا ہے، اس کے معنی صرف امام ہے، صرف امام۔ یہ واضح آیت ہے اور بینات میں سے ہے، اس میں ابہام اور ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کل جو عرض کر چکا ہوں، آج اس کی تھوڑی سی ایک جھلک دکھا کے کہ کل ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا اور کیا ہم نے یعنی نتیجہ نکالا۔ تو آج میں یہ آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں یہ تفسیر کنز الایمان کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے بھائیوں کی تفسیر بڑی مشہور ہے، اعلی حضرت احمد رضا خان صاحب بریلوی کی تفسیر کنز الایمان۔ اس میں جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، اس آیت کا کیا ترجمہ انہوں نے پیش کیا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس آیت کے ذیل میں جو ترجمہ انہوں نے پیش کیا تھا، یہی ہمارا موقف ہے اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اور ہم اس آیت کے یہی معنی مراد لیتے ہیں۔ ہمارا ترجمہ آپ سے مختلف بالکل نہیں، ہم یہی ترجمہ تسلیم کرتے ہیں، یہی ٹرانسلیشن۔ یہ احمد رضا بریلوی